بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، ڈریکولا اصل میں کون تھا اور اس کا سلطنت عثمانیہ سے کیا جھگڑا تھا؟ سلطان محمد فاتح اور ڈریکولا کے درمیان کتنی جنگیں ہوئیں؟ ڈریکولا کا حقیقی کردار کیا تھا اور اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ ڈریکولا کو آج تاریخ میں کن الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ڈریکولا اور اس کے کردار کے متعلق وضاحتاً بیان کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو لائک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، یہ منظر تھا ایک میدان کا جہاں ایک میل کے علاقے میں ہر طرف نیم دائرے کی شکل میں تقریباً 20,000 نیزے زمین میں گڑے تھے اور ہر ایک پر ایک ترک قیدی کی کٹی پھٹی لاش پروئی ہوئی تھی۔ دو سب سے اونچے نیزوں پر سلطنت عثمانیہ کے ایک علاقائی عہدیدار حمزہ پاشا اور یونانی کاتب ونس کی لاشیں تھیں جن کی ہلاکت کو کئی ماہ گزر چکے تھے۔ ان کے جسموں پر کسی وقت میں موجود قیمتی لباس کی باقیات ہوا میں لہرا رہی تھی، جبکہ فضا میں موجود واحد بو سڑے ہوئے انسانی گوشت کی تھی۔ یونانی مورخ لکھتے ہیں کہ یہ وہ منظر ہے جس نے جون 1462 میں یورپ کی ریاست ٹرانسلوینیا کے شہر تیر گوستا سے 60 میل دور سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد دوم کی فوج کے ہر اول دستے کا استقبال کیا۔ سلطان محمد دوم جب 17 مئی سن 1462 کو استنبول سے یورپ میں دریائے ڈنیوب کے پار والیچیا کی ریاست کے حکمران شہزادے ولاد سوم ڈریکولا کو سبق سکھانے کے لیے نکلے تھے تو کم ہی لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اس مہم کا اس طرح کا انجام ہوگا۔ مورخ رادو فلورسکو اور ریمینڈ میکنلی نے اپنی کتاب ڈریکولا پرنس آف مینی فیزز ہز لائف اینڈ ٹائمز میں یونانی مورخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس منظر نے سلطان محمد پر ایسا اثر کیا، انہوں نے کہا اس طرح کے شخص سے اس کی زمین چھیننا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس رات قیام کے لیے سلطان نے ترک کیمپ کے گرد گہری خندق کھدوائی اور اگلے روز فوج کو یہ کہتے ہوئے واپسی کا حکم دیا کہ یہ علاقہ اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کی اتنی قیمت دی جائے۔ والیچیا پہلے بھی سلطنت عثمانیہ کی تابع ریاست تھی جو اس مہم کے بعد بھی رہی، لیکن مورخین کے مطابق اس کی حیثیت سلطنت عثمانیہ کے صوبے میں بدلی نہیں جا سکی۔ سلطان وہاں سے خود تو لوٹ گئے لیکن ولاد ڈریکولا کے خلاف مہم ختم نہیں ہوئی۔ وہ ڈریکولا کے بھائی رادو کو ترک فوج کے ایک حصے کے ساتھ وہیں چھوڑ آئے تھے۔ اس مہم کے نتیجے میں ڈریکولا کو اپنی ریاست چھوڑ کر فرار ہونا پڑا اور ان کی جگہ سلطنت عثمانیہ کا حامی ان کا چھوٹا بھائی راڈو دی ہینڈسم مقامی اشرافیہ اور ان طبقات کی مدد سے تخت پر بیٹھا جو ڈریکولا کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے۔ مورخ کیرولائن فنکل نے عثمانی سلطنت کی تاریخ پر اپنی کتاب عثمان کا خواب میں والیچیا کے خلاف کارروائی کا مختصراً ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی تابع ریاست والیچیا کی طرف سے سالانہ نذرانہ نہ آنے اور اس کے بعد ان کے حکمران ولاد ڈریکولا کی طرف سے اشتعال انگیز اقدامات کی وجہ سے سلطان محمد نے 1462 میں دریائے ڈنیوب پار جا کر امن و امان بحال کرنے کا حکم دیا۔ کامیاب کارروائی کے بعد ولاد کے بھائی راڈول کو، جو ولاد کے اچھے رویے کی ضمانت کے طور پر استنبول میں یرغمال تھا، ولاد کی جگہ حکمران بنا دیا گیا۔ جب سلطان نے یورپ میں یہ مہم شروع کی تھی تو اس سے تقریباً 10 سال پہلے وہ صدیوں قائم رہنے والی طاقتور بازنطینی سلطنت کی آخری نشانی قسطنطنیہ کو فتح کر کے فاتح سلطان کا لقب حاصل کر چکے تھے۔ ان کی سلطنت ایک سے زیادہ براعظموں میں پھیل چکی تھی۔ اپنے آپ کو سکندر اعظم جیسے فاتحین کی لڑائی میں دیکھنے والے اس سلطان کی نظریں اب یورپ میں دور تک دیکھ رہی تھیں۔ سن 1462 میں اس مہم میں ان کا نشانہ سلطنت عثمانیہ کی تابع ریاست والیچیا کے حکمران ولاد ڈریکولا تھے، جو مورخین کے مطابق 3 سال سے سلطان کے سامنے نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ فلورسکو اور مکینلی جیسے مورخین لکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے ساتھ ساتھ بلغاریہ، سربیا اور یونان کے زیادہ تر علاقوں پر قبضے کے بعد سلطان میں والیچیا کو اپنی سلطنت کا صوبہ بنانے کا خیال ایک قدرتی بات تھی۔
اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے جرمنی سے مشرق کی طرف بہتے ہوئے کئی ملکوں سے گزر کر بحر اسود میں گزرنے والے دریائے ڈنیوب کے علاقوں میں کارروائیوں کا حکم دیا تھا۔ دریائے ڈنیوب تاریخ میں مشرق سے فتح کی خواہش لے کر مغرب آنے والوں کے لیے اہم راستہ رہا ہے اور ریاست والیچیا اسی دریا کے شمالی کنارے پر واقع تھی۔ 10 لاکھ سے کم آبادی والی اس ریاست کے حکمران خاندان اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان نسلوں سے کبھی اچھے کبھی برے تعلقات کا سلسلہ جاری تھا۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ اب ریاست کے نئے حکمران شہزادہ ولاڈ سوم ڈریکولا کی پالیسیوں سے ناخوش سلطان نے اس مسئلے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ڈریکولا اور فاتح سلطان محمد دوم کے درمیان جنگ ہونا طے تھی۔ سوال صرف یہ تھا کہ کب، اور فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد کے ساتھ اکٹھے جوان ہونے کی وجہ سے ڈریکولا کو سلطان میں فتوحات کی خواہش کے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا۔ سلطان محمد دوم کی سلطنت کے مقابلے میں ڈریکولا کا ملک بہت چھوٹا تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ اس میں اپنے حکمران ہونے کا احساس سلطان محمد دوم کے مقابلے میں کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ڈریکولا کا خطاب ایک اعزاز تھا۔ ناظرین، تاریخ میں 2 ڈریکولا کا ذکر ملتا ہے۔ ایک وہ جس کا حالیہ دنوں میں 26 مئی کو منائے جانے والے ڈریکولا ڈے کے حوالے سے ہر سال کی طرح ایک بار پھر دنیا بھر میں معمول سے زیادہ ذکر ہوا اور اس کی تصاویر شیئر کی گئیں۔ یہ ڈریکولا اپنے کسی شکار کی گردن میں دانت گاڑے بیٹھا ہے تو کہیں نوکیلے دانتوں سے ٹپکتے ہوئے خون کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس سلسلے کا آغاز سن 26 مئی 1897 میں بریم سٹوکر کے ناول کی اشاعت کے بعد ہوا، جس میں خون پینے والا یہ خیالی کردار ڈریکولا متعارف ہوا تھا۔ ڈریکولا کا یہ کردار تو شاید خیالی تھا، لیکن ڈریکولا نام بالکل خیالی نہیں تھا۔ تاریخ میں ڈریکولا کہلائے جانے والا شہزادہ جس نے اپنے وقت کی سپر پاور کے سلطان کا مقابلہ کیا تھا، ایک طرف اپنے مظالم کی وجہ سے بدنام ہوا تو دوسری طرف اسے رومانیہ میں قومی ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ نسبتاً ایک چھوٹی سی ریاست والیچیا کا یہ شہزادہ ولاڈ سوم ڈریکولا کہلاتا تھا۔ ڈریکولا کا مطلب تھا ڈریکول کا بیٹا۔ اس شہزادے کی تاریخ میں وجہ شہرت ہزاروں کی تعداد میں اپنوں اور غیروں کے جسم میں میخیں گاڑ کر مارنے والے حکمران کی ہے۔ اسی وجہ سے ولاڈ سوم ڈریکولا کو انگریزی زبان میں ولاڈ دی امپیریل بھی کہا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بچپن میں فاتح سلطان محمد دوم اور ڈریکولا کا کچھ وقت اکٹھے بھی گزرا اور اس وقت ان کے استاد بھی ایک ہی تھے۔ ایک طرف مختلف براعظموں پر پھیلی مسلمان سلطنت کا شہزادہ اور ولی عہد، اور دوسری طرف یورپ میں اس سلطنت کی کئی تابع ریاستوں میں سے ایک مسیح ریاست کے حکمران کا بیٹا، یہ دونوں ایک چھت کے نیچے کیسے اکٹھے ہو گئے؟ ناظرین، رومانیہ کے مورخ لکھتے ہیں کہ ڈریکولا کا زمانہ عثمانی سلطنت میں 2 عظیم سلطانوں مراد دوم اور محمد دوم کا زمانہ تھا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ قسطنطنیہ کے فاتح سلطان محمد دوم کے ساتھ تو ہمارا نوجوان شہزادہ بھی جوان ہوا تھا۔ 15ویں صدی کے یورپ میں ولاڈ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کی وجہ سے شہرت پائی۔ یہیں پر مورخین کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ بریم سٹوکر کے دنیا بھر میں مشہور ناول کا ڈریکولا دراصل یہی ولاڈ ہے۔ ولاڈ کے والد ولاڈ دوم ڈریکول تھے۔ انہیں ڈریکول کا خطاب اس زمانے میں رومی سلطنت کے فرما روا کی طرف سے ترکوں کی یورپ میں یلغار کو روکنے کے لیے بنائے جانے والے آرڈر آف ڈریگن میں شمولیت کی وجہ سے دیا گیا۔ لفظ ڈریکول لاطینی زبان کے لفظ ڈراکو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ڈریگن ہے، اور ڈریکولا کا مطلب ڈریکول کا بیٹا۔ اس طرح ولاڈ دوم ڈریکول کے بیٹے کا نام ہوا ولاڈ دوم ڈریکولا۔ مورخ ڈریکولا کے لقب کی مختلف وجوہات بھی بتاتے ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ رومانیہ کی زبان میں ڈریکول کا مطلب ڈیول بھی ہوتا ہے۔ ڈریکولا سن 1442 سے 1448 تک سلطنت عثمانیہ میں رہے اور پھر وہ اپنے والد اور بڑے بھائی کے قتل پر واپس والیچیا آئے۔ ڈریکولا کو اپنے والد کے تخت پر بیٹھنے میں والیچیا کی اشرافیت سمیت اپنے چھوٹے بھائی کی مخالفت کا بھی سامنا تھا۔
جنہیں سلطنت عثمانیہ کی حمایت حاصل تھی۔ وہ سن 1448 میں پہلی بار حکمران بنے، لیکن انہیں جلد ہی ہٹا دیا گیا اور پھر انہیں اپنے والد کی گدی حاصل کرنے میں 8 برس کا عرصہ لگا۔ اس دوسرے دور حکمرانی میں انہوں نے وہ مظالم کیے جو ان کی شہرت کی وجہ بنے اور انہیں ولاڈ دی ایمپرل یعنی میخیں گاڑ کر مارنے والے ولاڈ کا نام دیا گیا۔ یہ دور سن 1462 میں سلطان محمد دوم کی اس مہم کے بعد ختم ہوا، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، جس کو ولاڈ ڈریکولا کے ڈنڈوں سے لٹکتی لاشوں کی جنگل کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں سلطان محمد فاتح اور ویلڈ ڈریکولا کی ملاقات کیسے ہوئی؟ ناظرین، ان دونوں شہزادوں کی پہلی ملاقات غالباً سن 1442 میں اس وقت ہوئی جب ڈریکولا کے والد انہیں ان کے چھوٹے بھائی رادو دی ہینڈسم کو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اپنی وفاداری کی ضمانت کے طور پر سلطان مراد دوم کی تحویل میں چھوڑ گئے تھے۔ مورخ بتاتے ہیں کہ اس وقت ولاڈ سوم ڈریکولا کی عمر 11 یا 12 برس تھی اور چھوٹا بھائی راڈو تقریباً 7 سال کا تھا۔ اس وقت شہزادہ محمد بھی تقریباً ڈریکولا ہی کے عمر کے تھے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت تک یورپ میں سربیا اور بلغاریہ عثمانیوں کے زیر تسلط آ چکے تھے اور سلطان مراد دوم صدیوں پرانی بازنطینی سلطنت کو آخری ضرب لگانے کی تیاری میں تھے۔ ولاڈ دوم ڈریکول، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ عثمانیوں اور رومن کیتھولک چرچ کے مخالفین کے لیے بنائے گئے آرڈر آف ڈریگن کے رکن تو بن گئے تھے، لیکن وہ ایک شاطر سیاستدان تھے اور جیسے ہی والیچیا کی ریاست کے تخت پر ان کی گرفت مضبوط ہوئی تو انہیں احساس ہوا کہ خطے میں طاقت کا توازن عثمانیوں کے حق میں ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے سرپرست رومی سلطنت کے سلطان سیگسمونڈ کے انتقال کے فوراً بعد ولاڈ دوم ڈریکول نے ترکوں سے معاہدہ کر لیا۔ ڈریکول اور ان کے 300 ساتھی برسا میں سلطان مراد کے سامنے پیش ہوئے اور ایک شاندار تقریب میں والیچیا کے شہزادے نے باقاعدہ طور پر اپنی اطاعت کا اعلان کیا۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد سلطان مراد کے دل میں ولاڈ دوم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ ولاڈ دوم طلب کیے جانے پر اپنے 2 چھوٹے بیٹوں ڈریکولا اور رادو کے ساتھ سلطان کے سامنے حاضری کے لیے گئے۔ مورخین کے مطابق شہر کے دروازے پر ہی ترک فوجیوں نے ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور دونوں بیٹوں کو ایک دور پہاڑی قلعے میں پہنچا دیا۔ ولاڈ دوم ڈریکول تقریباً 1 سال سلطان کے قیدی رہے اور اس دوران ان کا بڑا بیٹا میرزا، جس کے سلطان سے اچھے تعلقات تھے، والیچیا کے تخت پر بیٹھا۔ ڈریکول بالآخر قرآن اور بائبل پر عثمانیوں کی وفاداری کی قسم کھانے کے بعد آزاد ہوئے۔ ولاڈ دوم نے اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے اپنے دونوں چھوٹے بیٹے بھی عثمانی تحویل میں چھوڑ دیے۔ ناظرین، ڈریکولا کے اگلے 6 سال اپنے والدین سے دور سلطنت عثمانیہ میں گزرے۔ وہ مقامی زبان نہیں بول سکتے تھے اور ان کا مذہب بھی مختلف تھا۔ یقیناً انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے اپنے لوگوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ ڈریکولا سن 1448 اور ان کے بھائی رادو سن 1462 تک سلطنت عثمانیہ میں رہے۔ شہزادے ولاڈ سوم ڈریکولا کی تربیت عثمانی دربار میں جب چھوٹی ریاستوں کے شہزادے یرغمال بن کر آتے تھے تو اس کا ایک مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کو اپنا وفادار بنا لیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان شہزادوں کی تربیت یہ سوچ کر کی جاتی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی مستقبل میں اپنی ریاست کا حکمران بنے تو اس کی وفاداری سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہو۔ ناظرین، ڈریکولا کی تربیت اس دور کے بہترین استادوں نے کی۔ ان غیر ملکی شہزادوں کے ساتھ اچھا سلوک ان کے والد کی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ وفاداری سے مشروط تھا۔ ڈریکولا اور ان کے بھائی کے علاوہ سربیا کے 2 شہزادے بھی ان دنوں سلطان کے دربار میں موجود تھے۔ ان شہزادوں کی اپنے والد کے ساتھ مشکوک خط و کتابت کی پاداش میں ان کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں، اور یہ سب ان دونوں شہزادوں کی 22 سالہ خوبصورت بہن شہزادی مارا کے آنسوؤں کے باوجود ہوا، جو اس وقت سلطان مراد دوم کی بیوی تھیں۔ ڈریکولا کی تربیت اس دور کے بہترین استادوں نے کی۔ مورخین کے مطابق 1 سے زیادہ یورپی زبانیں وہ پہلے سے جانتے تھے اور اب انہیں ترکی زبان پر بھی عبور ہو گیا تھا۔
ان کے اساتذہ میں تاریخ بتاتی ہے کہ مشہور کردہ فلسفی احمد گورانی بھی شامل تھے، جن کو سلطنت کے ولی عہد پر بھی تربیت کے دوران کوڑا استعمال کرنے کا اختیار تھا۔ ان کو قرآن کے علاوہ ارسطو کی منطق اور ریاضی کی تعلیم بھی دی گئی۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ ڈریکولا ایک مشکل طالب علم تھا جسے اپنے غصے پر قابو نہیں رہتا تھا اور کئی بار کوڑوں کا استعمال کیا گیا۔ اس کے برعکس مورخین کے مطابق ان کے بھائی کو اپنی اچھی شکل و صورت کی وجہ سے دربار کے مرد اور خواتین دونوں سے بہت توجہ ملی۔ ان دونوں بھائیوں کے مختلف کردار اور ان کے ساتھ کیے جانے والے الگ الگ سلوک ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت کی وجہ بن گئی۔ اسی دوران عثمانی ڈریکولا کے والد اور والیچیا کے حکمران ولاد دوم کی وفاداری کے بارے میں پھر سے شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ دونوں شہزادوں کے سر پر تلوار لٹکنے لگی، تاہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ کافی عرصہ ان کا وقت اسی غیر یقینی صورتحال میں گزرا۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ اس ماحول نے یقیناً ولاد ڈریکولا پر گہرا اثر چھوڑا ہوگا۔ ان مورخین کے مطابق انہیں ایک طرف احساس ہوا ہوگا کہ والد اور بڑے بھائی نے ان کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے، دوسرا یہ کہ وہ کسی بھی وقت اپنے میزبانوں کے ہاتھوں قتل ہو سکتے ہیں۔ سن 1447 میں ولاد ڈریکولا کے والد اور بھائی یورپ کے ان علاقوں کی سیاست کا شکار ہو کر قتل ہو گئے۔ ڈریکولا اب آزاد تھے، انہیں عثمانی فوج میں افسر بنا دیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ سلطنت عثمانیہ انہیں ہی والیچیا میں اپنے والد کے تخت پر دیکھنا چاہتی ہے۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ سلطان مراد دوم ان سے کافی متاثر تھے۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ سن 1456 میں آسمان ایک دمدار ستارے سے روشن ہو گیا اور لوگوں نے جنگوں، وباؤں اور قدرتی آفات کی پیشن گوئی کی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب 25 سالہ ولاد ڈریکولا 8 سال کی طویل جدوجہد کے بعد دوسری بار اپنی خاندانی ریاست والیچیا کے تخت پر بیٹھنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ اس بار بھی 1 مہینے کے اندر ہی عثمانیوں کو ان کی وفاداری پر شک ہونے لگا تھا اور سلطان محمد کا ایک نمائندہ والیچیا روانہ کیا گیا۔ ڈریکولا نے اس وقت سلطنت عثمانیہ کی شرائط مان لی، لیکن انہوں نے اپنے والد والی غلطی نہیں دہرائی جو انہوں نے سن 1442 میں خود عثمانی سلطنت جا کر کی تھی۔ ولاد ڈریکولا کی ریاست بہت بڑی نہیں تھی، لیکن خوبصورت پہاڑوں، گھنے جنگلوں، جھیلوں اور زرخیز میدانی علاقوں پر مشتمل تھی۔ مورخین کے مطابق ان کا محل، جس کے آثار آج بھی موجود ہیں، کئی بار ترکوں کے ہاتھوں تباہ ہوا اور پھر دوبارہ بنا۔ ولاد ڈریکولا کی تمام پالیسیوں کا مقصد ریاست میں طاقت اپنے ہاتھ میں لینا تھا۔ انہوں نے مغربی یورپ کے کچھ دوسری ریاستوں کی طرح ایک فوج بنانے پر توجہ دی جس کی وفاداری صرف ان کے ساتھ تھی۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ ڈریکولا کہا کرتا تھا کہ جو شہزادہ گھر میں کمزور ہو وہ باہر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اور اسی لیے پہلے 2 برس انہوں نے اپنی مغربی ہمسائے ہنگری اور مشرقی ہمسائے سلطنت عثمانیہ کو خوش کرنے کی پالیسی اپنائی تاکہ اپنے گھر کے مسئلے حل کر سکیں۔ حکمرانوں کے جلدی بدلنے کی وجہ سے طاقت علاقوں کے اشرافیہ کے، جنہیں بویار کہتے تھے، ہاتھ میں جا چکی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سن 1418 کے بعد نصف صدی میں والیچیا کے حکمران 12 بار تبدیل ہوئے تھے، یعنی اوسطاً ایک حکمران 2 سال تخت پر بیٹھا تھا۔ ڈریکولا کو یہ احساس تھا کہ ان کی اشرافیہ عثمانیوں کو خوش کرنے پر یقین رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ والیچیا کے ان سے پہلے والے حکمران کے حامی اب بھی ریاست میں موجود تھے اور ڈریکولا کے لیے ان سے اپنی بھائی میرچا کی موت کا بدلہ لینا بھی باقی تھا۔ فلوریسکو اور مکینلی رومانیہ کے 17ویں صدی کے ایک مورخ اور یونانی مورخ کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سن 1457 میں جب تقریباً 200 بویار خاندان اور کچھ اہم عہدیدار ایسٹر کی تقریبات کے لیے ان کے محل میں جمع تھے تو انہیں پکڑ لیا گیا۔ ڈریکولا کے فوجیوں نے ان میں سے بڑی عمر کے افراد کو ان کے جسم میں نیچے سے میخیں گاڑ کر شہر کی دیوار کے باہر ڈنڈوں پر لٹکا دیا
ان خاندان کے صحت مند افراد کو ان کے بزرگوں کے زمانے کے ایک پرانے قلعے کے کھنڈرات کی مرمت کے لیے دور ایک پہاڑی چوٹی پر لے جا کر جبری مشقت لگا دیا گیا۔ اس قلعے کو قلعہ ڈریکولا کہا جاتا ہے۔ مورخ بتاتے ہیں کہ کسی تابع ریاست کے حکمران کے لیے اس طرح کا قلعہ بنانا دو طاقتور پڑوسیوں ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کے احکامات کی خلاف ورزی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی قلعے میں ایک خفیہ راستہ تھا جس کے ذریعے سن 1462 میں جب ان سے اقتدار چھنا تھا تو ڈریکولا فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ ان کے اس دور اقتدار میں علاقے کی پرانی اشرافیہ میخوں کے ذریعے یا ڈریکولا کے مشہور قلعے میں جبری مشقت سے تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ ان کی جگہ جن لوگوں نے لی تھی ان میں سے 90% نچلے طبقے سے آئے تھے یا وہ جو ماضی میں آزاد کسان تھے۔ ناظرین، ڈریکولا نے آرمازی کے نام سے ایک نیا عہدہ بنایا۔ یہ آرماز صرف ڈریکولا کے حکم کے تابع تھے اور ان کا کام نئے نظام عدل پر عمل کروانا تھا۔ ان میں رومانیائی افراد کے علاوہ ہنگری، ترک، سرب، تاتار اور کچھ جپسی بھی شامل تھے۔ ان کی تنخواہ بہت اچھی تھی اور یہ کسی اصول کے تابع نہیں تھے۔ یہ ڈریکولا کی کلہاڑیاں تھے، نیزوں پر چڑھانے کے ماہر، لیکن فلوریسکو اور مکینلی بتاتے ہیں کہ یہ طبقہ بھی ڈریکولا سے وفاداری کے جذبے سے زیادہ اپنے مفاد کے تحت کام کرتا تھا، اور جب ان کے دور کے آخری وقت میں ان کی ریاست سے لوگوں کا انخلا بڑھ گیا تو یہ آرمازی بھی کام نہ آئے۔ آرمازی کے علاوہ بھی اس دور میں کئی مسلح دستے بنائے گئے تھے۔ مورخ کہتے ہیں کہ ان کے الجھے ہوئے دماغ میں ظلم اور مذاہب ایک ہو گئے تھے اور وہ کئی بار اپنے جرائم کے دفاع میں مذہب کا سہارا لیتے تھے۔ فلوریسکو اور مکینلی نے اپنی کتاب میں اس زمانے کی ایک جرمن شخصیت مائیکل بہیم کا حوالہ دیا ہے، جنہوں نے اٹلی کی ریاستوں سے کچھ سفیروں کی ڈریکولا کی دربار میں آمد کے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا۔ مائیکل بہیم نے لکھا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق ان سفارتکاروں نے ڈریکولا کے سامنے تعظیم میں اپنی بڑی ٹوپیاں تو اتار دیں، لیکن ان کے نیچے پہنے جانے والی سکل کیپ سر پر رہنے دی اور کہا کہ ان کی روایات کے مطابق سکل کیپ تو سلطان کے سامنے بھی نہیں اتاری جاتی۔ کتاب میں مزید بتایا گیا کہ ڈریکولا نے یہ سن کر ان سب کے سکل کیپ پر ان کے سروں میں دائرے کیل ٹھونکنے کا حکم دیا، اور اس دوران وہ ان سفیروں سے کہتے جاتے تھے کہ یقین کریں میں تو آپ کی روایت مزید مضبوط کر رہا ہوں۔ ڈریکولا نے جہاں اشرافیہ کو ختم کیا وہیں 1459 کے کسانوں کی مدد کی۔ انہوں نے عثمانی سلطنت کو نذرانہ دینا بند کر دیا تھا اور اس طرح کسان اس ٹیکس سے آزاد ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عثمانی فوج کے 500 لڑکے دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ کسی تابع ریاست سے ویسے بھی لڑکے نہیں لیے جاتے تھے، لیکن ان سے یہ کہا گیا تھا۔ مورخ کہتے ہیں کہ ڈریکولا کے دور میں بڑے لوگ پیسے دے کر سزا سے نہیں بچ سکتے تھے جیسا کہ پہلے ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے سن 1462 میں عثمانی حملے کے جواب میں کسانوں نے ڈریکولا کا ساتھ دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کسانوں کی حالت کا پتہ لگانے کے لیے راتوں کو بیس بدل کر بھی نکلتے تھے۔ فلوریسکو اور مکینلی کی کتاب میں رومانیہ کی لوک کہانیوں میں سے ایک قصہ درج ہے کہ ایک بار ایک کسان کو چھوٹے سائز کے کپڑے پہنے دیکھ کر ڈریکولا نے اس کی بیوی کو قائلی کے الزام میں وہیں اس میں نیچے سے میخ گاڑ کر موت کی سزا دے دی۔ کسان نے بہت منت سماجت کی کہ وہ اس عورت کے ساتھ خوش ہے، لیکن ڈریکولا نے کہا کہ اس کے بعد جو بیوی ملے گی وہ اسے اور بھی خوش رکھے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے دور میں شادی سے پہلے سیکس کرنے والی اور شادی کے بعد خاوند کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ سیکس کرنے والی عورتوں کو انتہائی سخت سزائیں دی گئیں۔ رومانیہ میں قصے مشہور ہیں کہ کس طرح ایک بار انہوں نے بھکاریوں کے ایک گروہ کی اچھی طرح تواضع کرنے کے بعد ان سب کو اسی کمرے میں زندہ جلا دیا تھا کہ یہ لوگ دوسروں کی محنت پر جینا چاہتے ہیں۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ اور ڈریکولا کے درمیان رابطے بھی ہوئے، لیکن اس دوران ڈریکولا کے ہاتھوں 2 اعلیٰ عثمانی اہلکار ہلاک ہو گئے اور انہوں نے ترکی زبان پر عبور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمانی قبضے میں ایک قلعے کا دروازہ کھلوا کر اسے جلا دیا اور پھر باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔
ڈریکولا نے مذہب کے نام پر یورپ کی دیگر طاقتوں سے مدد بھی طلب کی، لیکن کچھ معاملوں میں مقامی حالات اور کچھ میں آرتھوڈکس اور کیتھولک مسیحیوں میں تاریخی اختلافات کی وجہ سے انہیں کچھ زیادہ اچھا رد عمل نہیں ملا۔ لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ اس بات نے انہیں سلطنت عثمانیہ کے مقابلے سے باز نہیں رکھا۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف پورے علاقے میں چھوٹی چھوٹی گوریلا کارروائیوں کا آغاز کر دیا، جبکہ سلطان خود اس وقت ایشیا میں جنگی مہمات میں شریک تھے۔ تاریخ میں ڈریکولا کی جانب سے انہی دنوں میں پوپ کے نام سے لکھے گئے ایک خط کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے 23,884 ترک اور بلغار ہلاک کیے ہیں، اور ان میں وہ شامل نہیں جنہیں ان کے گھروں میں جلا دیا گیا یا جن کے سر ہمارے فوجیوں نے کاٹے۔ مورخ بتاتے ہیں کہ ڈریکولا کے ہاتھوں ہلاکتوں 17 مئی اور نقصان کا ذکر سن کر سلطان خود کو والیچیا فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ 1462 ڈریکولا نے جلد از جلد یورپ سے مدد کا مطالبہ کیا کہ اگر انہیں شکست ہو گئی تو یہ تمام مسیحیوں کے لیے خطرناک ہوگا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ انہیں متوقع مدد نہیں ملی۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ سن 1462 میں گرمی انتہائی شدید تھی۔ ڈریکولا نے تمام آبادی پہاڑوں، جنگلوں اور دلدلی علاقوں میں بھیج دی تھی۔ عثمانی فوج کو کئی دن کے سفر کے بعد لڑائی کا موقع نہیں ملا اور پیاس کا مسئلہ الگ تھا۔ اس نے گوریلا حملوں سے بھی ترکوں کا بہت نقصان کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ڈریکولا نے سلطان کو ہلاک کرنے کی نیت سے ایک رات ان کے کیمپ پر اچانک حملہ بھی کیا، جو ناکام رہا۔ بالآخر جب سلطان کی فوج ڈریکولا کے دارالحکومت کے قریب پہنچی تو انہوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تاریخ میں سب سے زیادہ ذکر آتا ہے۔ ایک نیم دائرے کی شکل میں 1 میل تک ہزاروں ڈنڈے زمین میں گڑے تھے اور 20,000 تک فوجیوں کی گلی سڑی ان پر لاشیں تھیں۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ سلطان محمد دوم اگلے روز واپس لوٹ گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈریکولا جنگ جیت گئے۔ سلطان اس وقت ڈریکولا کے بھائی رادو ڈی ہینڈسم کو کچھ ترک فوج کے ساتھ وہیں چھوڑ آئے تھے تاکہ وہ مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اور اشرافیہ کی حمایت سے اپنے بھائی کی جگہ تخت پر بیٹھ جائیں۔ اس کے بدلے میں ترکوں نے ریاست کی روایتی خود مختار حیثیت کی ضمانت دی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مقامی آبادی نے ڈریکولا کے ظالمانہ نظام پر رادو کو ترجیح دی، جس کی حمایت کے بدلے میں عثمانیوں نے وعدہ کیا کہ زبردستی فوج میں لڑکوں کی بھرتی بند ہو جائے گی۔ ڈریکولا نے فرار ہو کر ہنگری کے بادشاہ سے حمایت طلب کی، لیکن انہوں نے ان کے بھائی رادو کی حمایت کا اعلان کر دیا اور سلطان محمد سے 50 سال کا معاہدہ کر لیا۔ ڈریکولا اب طاقتور شہزادے نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس صرف ماضی کے کارناموں کا ذکر تھا۔ ہنگری کے بادشاہ نے اپنی تمام سرحدوں پر سیاسی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ڈریکولا کو گرفتار کر لیا، لیکن یورپ میں ڈریکولا کی گرفتاری کے خلاف ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ چند ماہ پہلے ہی تو وہ سلطان محمد دوم کا مقابلہ کرنے اور ان کے مطابق شکست دینے کی وجہ سے سب کے ہیرو بنے تھے۔ ہنگری کے بادشاہ نے بظاہر ڈریکولا کی طرف سے سلطان محمد کے نام کچھ خط پیش کر کے ان کی گرفتاری کی وجہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جرمن علاقوں میں لوگ ابھی ان کے دور کے مظالم نہیں بھولے تھے۔ فلوریسکو اور مکینلی بتاتے ہیں کہ ڈریکولا کا درجہ کسی عام قیدی کا نہیں تھا، بلکہ ایک عرصے کے بعد وہ ہنگری کے دربار میں بھی بیٹھنے لگے تھے۔ کئی بار ہنگری کے بادشاہ نے سوچ سمجھ کر انہیں عثمانی نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کے دوران دربار میں بٹھایا۔ وہ 12 برس تک ہنگری میں اسی طرح قید رہے۔ فلوریسکو اور مکینلی نے اپنی کتاب میں اس زمانے کے کچھ اہلکاروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ڈریکولا جیل میں جانور منگوا کر ان پر اپنے قیدیوں کو ماضی میں دی گئی سزاؤں کے طریقے آزماتے تھے۔ ناظرین، دریں اثنا ڈریکولا کے بھائی رادو کے ہاتھ سے والیچیا کی ریاست نکل گئی اور ان کا سن 1475 میں انتقال ہو گیا۔ ہنگری نے بھی اس موقع پر ڈریکولا کو دوبارہ تخت پر بٹھانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ ڈریکولا نے ہنگری کے بادشاہ کے ساتھ بوسنیا میں ترکوں کے خلاف پھر سے کئی مہمات میں حصہ لیا اور کامیابیاں حاصل کیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہنگری کے بادشاہ میتھیس نے ان سے آرتھوڈکس مذہب چھوڑ کر کیتھولک مذہب اختیار کرنے کا وعدہ لیا اور ان کے تیسری بار والیچیا کا حکمران بننے کی حمایت کر دی۔
ڈریکولا نومبر 1476 میں آخری بار تخت نشین ہوئے اور اگلے ہی مہینے دسمبر میں لڑائی میں ترکوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ تاہم ان کے آخری لمحات کے بارے میں بھی بہت مختلف آراء ہیں۔ مورخ ماتئی قزاقو اپنی کتاب ڈریکولا میں سن 1463 میں 4 سے 6 صفحات پر مشتمل ایک کتابچے کا ذکر کرتے ہیں، جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ ویانا میں شائع ہوا تھا اور اس کا عنوان تھا ویو ڈریکولا۔ قزاقو کہتے ہیں کہ اس کتابچے کے گمنام مصنف کے مطابق ڈریکولا تاریخ کا سب سے زیادہ تشدد کرنے والا اور ظالم حکمران تھا۔ صرف اپنے ہی لوگوں پر نہیں بلکہ دوسروں مثلاً یہودیوں، مسیحیوں، ترکوں، جرمنوں، اطالویوں پر بھی کیے گئے مظالم متاثر کیے بغیر نہیں رہتے۔ انہوں نے اس کتابچے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ڈریکولا نے انسانی جسم میں نیزے گاڑ کر مارنے کی سزا کو مزید تکلیف دہ بنایا۔ وہ تیز نوک کی بجائے نیزے کا منہ گول ہی رکھتے تھے اور ان کو زمین میں گاڑ کر انسانوں کو اس کے اوپر بٹھاتے تھے، اور اس طرح انسانی وزن کے دباؤ میں نیزہ آہستہ آہستہ جسم میں دھنستا چلا جاتا اور اس کی جان نکلنے میں 2 سے 3 دن لگتے۔ اس دوران ان کے پورے ہوش میں کوے ان کی آنکھیں بھی نکال دیتے۔ قزاقو لکھتے ہیں کہ اس زمانے کی ایک اور تصنیف میں ذکر ہے کہ ڈریکولا نے اپنی کھڑکی کے سامنے زمین میں گڑے ایسے نیزوں کا 3 کلومیٹر لمبا اور 1 کلومیٹر چوڑا ایک جنگل بنا رکھا تھا۔ اعلیٰ ترک عہدیداروں اور پادشاہوں کے لیے زیادہ اونچے نیزے تھے۔ قزاقو لکھتے ہیں کہ تاریخ کے بڑے بڑے ظالموں کو بھی ذہن میں رکھیں تو بھی ڈریکولا کے بارے میں لکھی گئی باتیں غیر معمولی ہیں۔ تاہم اسی کتاب کے تعارف میں ایک اور کتابچے کا بھی ذکر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سن 1486 کے آخر میں روس میں تقسیم ہوا تھا۔ ہمارے علم کے مطابق یہ کبھی پرنٹ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے ہاتھ سے لکھی گئی کم سے کم 22 کاپیاں تھیں۔ یہاں ڈریکولا کو ایک سخت لیکن عدل پسند حکمران کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ایک ایسا سمجھدار اور مہذب حکمران جو اپنے ملک کو ترکوں سے محفوظ رکھنے میں کوشاں ہے۔ کتاب کے تعارف میں لکھا ہے کہ ولاد سوم کو لاطینی، جرمن، روسی اور بلقان کی تصانیف میں ایک ظالم حکمران کے طور پر پیش کیا گیا، ان کی تصویر کشی کی اور ہمیں اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے، اور ان سب نے اپنی اپنی نظریاتی اور سیاسی ضروریات کے تحت ڈریکولا کے اپنے علاقے والیچیا کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہاں وقت کے ساتھ ساتھ ولاد سوم کو بھلا دیا گیا تھا۔ ان کا ذکر دوبارہ ہمیں بتایا گیا ہے 19ویں صدی میں جرمن، روسی اور ہنگری کے مورخین کی طرف سے پرانے کتابچے اور تحریروں کی صورت میں منظر عام پر آیا۔ رومانیہ کے مورخوں کے لیے اہم سوال یہ تھا کہ ایک طرف انتہائی ظالم شہزادے کا روپ تھا اور دوسری طرف ایک ایسے شخص کا جس نے سلطنت عثمانیہ کے فاتح سلطان محمد دوم کا مقابلہ کرنے میں انتہائی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا۔ بالآخر ڈریکولا یعنی ولاد سوم کو رومانیہ، جو 1918 میں والیچیا، مالویڈیا اور ٹرانسویلنیا کے ملاپ سے جدید ریاست کے طور پر سامنے آیا، کے دفاع کے لیے خدمت کے عوض قومی ہیرو تسلیم کر لیا گیا۔